السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ سب کا خوش آمدید ہے ہماری یوٹیوب چینل جے کے بوس فاؤنڈیشن کلاسز میں۔ پیارے بچوں، آج ہم جماعت 10ویں اردو کا سبق نمبر 5 خاکہ جو ہے اس کا پارٹ نمبر 2، جس میں آج ہم ڈسکس کریں گے مولوی عبدالحق کی حالات زندگی اور ادبی کارنامے۔ تو پیارے بچوں، ان کی سیرت پر جو یہ مکمل طور پر نوٹ لکھا ہے وہ آپ باقاعدہ طور پر اپنے ایگزام میں لکھ کر 100% مارکس سکور کر سکتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں، اور ساتھ میں ہماری چینل کو اپنے دوستوں تک بھی شیئر کریں تاکہ ان برے حالات میں سارے بچے اس سے مستفید ہوں۔ تو پیارے بچوں، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کی پلے لسٹ میں جا کر آپ اگلے جو ویڈیوز ہیں جو مکمل طور پر چینل پر اپلوڈ ہو چکے ہیں بآسانی طور دیکھ سکتے ہیں۔ تو بغیر وقت ضائع کیے ہم آج کا جو اپنا ٹاپک ہے مولوی عبدالحق کی حالات زندگی وہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ مولوی عبدالحق نے 20 اپریل 1870 کو ہندوستان کے ضلع میرٹھ کے ہاپوڑ نامی قصبے میں آنکھ کھولی۔ پیارے بچوں، مولوی عبدالحق جو تھے وہ 20 اپریل 1870 عیسوی کو ہندوستان کے ضلع میرٹھ کے ہاپوڑ نامی قصبے جو یو پی میں آتا ہے آنکھ کھولی۔ ابتدائی تعلیم گھر پر حاصل کی اور 1894 عیسوی میں علی گڑھ کالج سے BA کیا۔ 24 سال کی عمر میں انہوں نے 1894 عیسوی میں جو ہے اپنا BA مکمل کیا، یعنی کہ بیچلر آف آرٹس جو ہوتے ہیں، آرٹس میں جو گریجویشن کرتے ہیں اس کو BA کہا جاتا ہے۔ انہیں علی گڑھ میں سر سید احمد خان کی صحبت میسر رہی، جن کے افکار اور نظریات کا مولوی عبدالحق پر بڑا گہرا اثر پڑا۔ تو پیارے بچوں، کہا جاتا ہے کہ یہ جو مولوی عبدالحق تھے انہوں نے علی گڑھ میں سر سید احمد خان کی صحبت میں آ گئے، وہ جن کے افکار اور نظریات کا مولوی عبدالحق پر گہرا اثر پڑا۔ اس کے بعد 1895 عیسوی میں 1895 یہاں چھوٹا سا لکھا ہوا ہے بٹ یہ اس کے ساتھ میں ہی ہے۔ 1895 عیسوی جو ہے میں حیدرآباد دکن میں ایک اسکول میں ملازمت کی، اس کے بعد صدر محتمم تعلیمات ہو کر اورنگ آباد منتقل ہو گئے۔ جب اسکول سے ملازمت مکمل کی اس کے بعد وہاں کے صدر محتمم بنے اور تعلیمات بن کر اورنگ آباد جو ہیں بعد میں اورنگ آباد چلے گئے۔ ملازمت ترک کر کے عثمانیہ اورنگ آباد کالج کے پرنسپل ہو گئے۔ ملازمت ترک کرنے کے بعد ان ملازمت چھوڑ دی اور عثمانیہ کالج جو تھا اس وقت اب وہ یونیورسٹی بن چکا ہے اورنگ آباد میں، تو کالج کے پرنسپل ہو گئے، وہاں پرنسپل ہو گئے اور 1930 عیسوی میں اسی عہدے سے سبکدوش ہوئے اور 1930 عیسوی تک وہاں اپنے فرائض انجام دیے اور اسی عہدے سے سبکدوش ہوئے، یعنی کہ استعفیٰ دے دیا اور اپنی بقیہ زندگی جو ہے وہ گزاری۔ فارسی اور اردو ادب، تاریخ و فلسفہ کے شوق نے انہیں مطالعہ کی طرف راغب کیا۔ فارسی اور اردو ادب جو تھے، تاریخ و فلسفہ کے شوق نے انہیں مطالعہ کی طرف راغب کیا، جس نے انہیں غور و فکر اور مشاہدے کے ساتھ نثر اور شاعری کو پرکھنے، تحقیق اور تنقیدی نظر سے دیکھنے کا عادی بنایا۔ تو پیارے بچوں، کہا جاتا ہے کہ اس کانٹیکٹ میں رہنے کی وجہ سے، اردو ادب کے شوق کی وجہ سے ان کو غور و فکر کرنا اور مشاہدے کے ساتھ نثر اور شاعری کو پرکھنے کی جو ریسرچ تھی اور تنقید کرنے کا جو نظریہ تھا اس کا عادی بنا دیا، اور خود ان کے تحلیق نے قلم کے ذریعے صفحات پر اترنا شروع کیا، اور دھیرے دھیرے یہ ان کی جو رائٹنگ تھی جو ان کے ذہن سے ہوتے ہوئے تحلیق خود ان کی تحلیق بن کر قلم کے ذریعے یعنی کہ پین کے ذریعے صفحات پر، یعنی کہ وہاں سے انہوں نے لکھنا شروع کیا۔ بابائے اردو ڈاکٹر مولوی عبدالحق کے یوں تو متعدد علمی اور ادبی کارنامے گنوائے جا سکتے ہیں، لیکن اردو زبان کے لیے ان کی تحقیقی اور لسانی کاوشوں کی وجہ سے انہیں اردو کا عظیم محسن کہا جاتا ہے۔ تو پیارے بچوں، بابائے اردو جو تھے ڈاکٹر مولوی حق، ان کو بابائے اردو کہا جاتا ہے عبدالحق کو، ان کے تو متعدد علمی اور ادبی کارنامے جو ہیں وہ ہم گنوائے جا سکتے ہیں، لیکن اردو زبان کے لیے انہوں نے جو تحقیقی کام کیا ہے اور جو لسانی کاوشوں کی وجہ سے ہم کہیں گے زبان کو درست کرنے کی جو کاوشیں کی ہیں، انہی کی وجہ سے ان کو اردو کے لیے ایک احسان کرنے والا یعنی کہ محسن کہا جا سکتا ہے کہ اردو کے لیے انہوں نے بڑا ہی بہترین کام کیا ہے۔ اگلا پیرا جو ہے وہ کچھ یوں ہے:
مولوی عبدالحق نے اردو میں تنقید و مقدمہ نگاری کے علاوہ مختلف تصانیف و تالیف پر تبصرہ اور جائزہ لینے کے فن کو ایک نیا ڈنگ ادا کیا۔ پیارے بچوں، مولوی عبدالحق جو تھے، انہوں نے اردو میں طنز کرنا، تنقید کرنا، جس کو ہم کرٹکس کہتے ہیں یا کرٹکس کہیں گے، یا کرٹیسزم کرنا، اور مقدمہ نگاری لکھنا، اور اس کے علاوہ مختلف تصانیف جو ہے، رائٹنگ کے کام جو تھے، یا تالیف جو جسے ہم کہیں گے کہ ترجمہ کرنے کا کام جو ہے، تصانیف و تالیف لکھنے اور ترجمہ کرنے کو کہا جاتا ہے، پر تبصرہ اور جائزہ لینے کے لیے فن، مطلب ایک ایسا نیا انداز جو تھا وہ انہوں نے عطا کیا دنیا کو اور اردو ادب کو۔ ٹھیک ہے بچوں، شاباش۔ اگلا جو پیرا ہے وہ کچھ یوں ہے: مولوی عبدالحق کا ایک کارنامہ انجمن ترقی اردو، ٹھیک ہے جسے انہوں نے فعال ترین تنظیم اور علمی ادارہ بنایا۔ تو پیارے بچوں، یہ ایک انہوں نے ادارہ جو تھا بنایا تھا اور ایک تنظیم چلائی تھی انجمن ترقی اردو کے نام سے، اور یہ جو ہے اس انجمن کے تحت جو تھی لسانیات یعنی کہ لنگوسٹک پراپرٹیز آف جو اردو تھی ان کے اوپر کام کرنا، اور جدید علوم سے متعلق کتابوں کی اشاعت، اور جو نئے نئے علوم آ رہے تھے ان کی کتابوں کی جو اشاعت تھی، اور علمی اور ادبی سرگرمیوں کو فروغ حاصل ہوا۔ اس انجمن ترقی جو اردو تھا، اسی ادارے کی وجہ سے باقی تعلیمی کام جو ہے وہ بھی مکمل ہو سکے۔ ٹھیک ہے بچوں، بابائے اردو کے تصانیف تالیف متعدد ہیں، تاہم چند ہم اثر خاکے جو ہیں وہ کچھ یوں ہیں: موازن شعراء اردو، صرف نحو، افکار حالی سر سید احمد خان بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ تو پیارے بچوں، یہاں تو ہم بہت سارے ان کے نام گنوا سکتے ہیں، لیکن خاکہ ہے تو میں نے چند خاکے جو ہیں ان کی وجہ سے جو لکھے گئے تھے وہ گنوائے ہیں، اور کئی کتب کو انہوں نے تحقیق و خواشی کے ساتھ شائع کیا، اور باقی بھی بہت ساری کتابیں ایسی تھیں جن کو انہوں نے شائع کیا۔ تو بابائے اردو مولوی عبدالحق جو تھے 16 اگست 1961 عیسوی کو کراچی میں وفات پا گئے۔ جب ملک ڈیوائیڈ ہو گیا، دو حصوں میں بٹ گیا، تو وہ بعد میں پاکستان چلے گئے اور وہیں کراچی میں ہی وفات پائی۔ تو پیارے بچوں، اب یہاں پہ جو آج کا ہمارا ویڈیو ہے مکمل ہوتا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری کوشش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پیارے بچوں، ہم اپنی اور سے 100% دینے کی کوشش کرتے ہیں، پھر بھی اگر کوئی کمی رہ جاتی ہے تو پلیز کمنٹ میں ہمیں مینشن کریں۔ انشاءاللہ رحمان ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، جس میں ہم ڈسکس کریں گے یہ جو سبق ہے جس میں خاکہ پیش کیا گیا ہے مولانا خالی کے اوپر، وہ انشاءاللہ ہم پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ و نگہبان۔